اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکوؤں کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو محمد عبد الملک زبال رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور غوث پاک اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا۔ میرے دل میں اس لوٹے کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش آپ مجھے اس لوٹے سے کوئی کرامت دکھائیں۔ عین اسی وقت حضور غوث پاک نے تبسم فرماتے ہوئے میری طرف دیکھا اور اس لوٹے کو زمین پر پھینک دیا۔ میں نے دیکھا کہ لوٹا زمین پر گرتے ہی ایک نور کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس نور کی کرنیں اس قدر اطراف میں پھیلیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زمین و آسمان کی ہر چیز روشن ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس لوٹے کو زمین سے پھر اٹھایا اور وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ آپ نے میری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، بس زبال رحمۃ اللہ علیہ تم اس چیز کی خواہش رکھتے تھے؟ حضرت خضر الحسینی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم موصل جاؤ گے، وہاں تمہارے ہاں اولاد ہوگی۔ پہلی دفعہ لڑکا ہوگا جس کا نام محمد ہے۔ جب وہ 7 سال کا ہوگا تو بغداد کا ایک علی نامی نابینا شخص 6 ماہ میں قرآن پاک حفظ کرا دے گا اور تم 94 سال 6 ماہ اور 7 دن کی عمر میں اربل شہر میں انتقال کرو گے اور تمہاری سماعت، بصارت اور اعضاء کی قوت اس وقت بالکل صحیح اور تندرست ہوگی۔ چنانچہ خضر الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ابو عبداللہ محمد نے بیان کیا کہ میرے والد ماجد خضر الحسینی رحمۃ اللہ علیہ موصل شہر میں آ کر قیام پذیر ہوئے اور وہیں ماہ صفر المظفر سن 561 ہجری میں میری ولادت ہوئی۔ جب میں 7 برس کا ہوا تو والد محترم نے میری تعلیم کے لیے ایک جید حافظ قرآن کی تقرری فرمائی۔ والد بزرگوار نے جب ان کا نام اور وطن پوچھا تو حافظ صاحب نے اپنا نام علی اور اپنا وطن بغداد شریف بتایا۔ بعد ازیں میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان واقعات سے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پہلے ہی مطلع فرما دیا تھا۔ پھر 9 صفر المظفر سن 625 ہجری کو میرے والد ماجد کا 94 سال 6 ماہ اور 7 دن کی عمر میں انتقال ہوا اور آپ کے تمام حواس اور اعضاء بالکل صحیح سلامت تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک سرکار کی۔ بالکل اسی طرح حضرت ابو شیخ ابو محمد عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ ابو عمر الصدیقی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم 3 سفر بروز منگل حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آپ کے مدرسہ میں حاضر تھے۔ ہمارے سامنے آپ نے اٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو اچانک پرہیبت نعرہ بلند کیا اور اپنی لکڑیوں کی ایک نال پاک اس زور سے ہوا میں پھینکی کہ اوپر جاتے ہی وہ نال پاک ہوا میں غائب ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے دوسری نال پاک بھی ہوا میں پھینکی اور وہ بھی ہوا میں جا کر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اطمینان سے تشریف فرما ہو گئے۔ حاضرین میں سے کوئی بھی پوچھنے کی جسارت نہ کر سکا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اس واقعہ کو 23 یوم گزر گئے تو بلاد عجم سے ایک قافلہ وہاں آیا۔ قافلہ والوں نے کہا کہ ہم نے حضور غوث پاک کی خدمت میں نظر پیش کرنی ہے۔ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ ان سے 1 من ریشم اور ریشمی کپڑے اور سونا قبول کر لو۔ یہ چیزیں قافلہ والوں نے نظر کی اور ساتھ ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نالین پاک بھی پیش کی۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم سفر کر رہے تھے اور یہ 3 صفر المظفر بروز منگل کا واقعہ ہے کہ ہم پر اچانک ڈاکو حملہ آور ہو گئے اور انہوں نے قافلہ میں لوٹ مار شروع کر دی۔ ہم میں سے بعض کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور مال و دولت لے کر چلے گئے۔ پھر وہ کسی وادی میں پہنچے تاکہ وہ آپس میں مال اور دولت
دولت تقسیم کر سکیں۔ ہم نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اگر ہم اس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کریں تو ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے فوری طور پر نظر مان لی، جو 1 من ریشم اور ریشمی کپڑے اور سونا تھی۔ اس کے بعد ہمیں 2 زبردست نعروں کی آواز سنائی دی، جس کی ہیبت سے ساری وادی گونج اٹھی۔ اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ وہ ڈاکو نہایت پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی ڈاکوؤں کا دوسرا گروہ ہے جو ہمیں لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ ان کو دور سے دیکھ کر ہم نے فوراً آپس میں یہ طے کیا کہ اپنا تمام مال جو بچا ہے سب ایک جگہ پر اکٹھا کریں اور دیکھیں کہ اب کیا مصیبت ہم پر نازل ہوتی ہے۔ وہ ہمیں اس وادی میں لے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے 2 سردار مرے ہوئے پڑے ہیں اور یہ دونوں نالین مبارک بھی پانی میں ان کے پاس ہی پڑی ہوئی ہیں۔ ان ڈاکوؤں نے ہمارا تمام مال واپس کر دیا اور کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم آپس میں مال تقسیم کر رہے تھے، اچانک 2 بلند و بالا نعروں کی آواز آئی اور ساتھ ہی 2 جوتیاں تھیں جو ہمارے سروں پر پڑنے لگیں اور ایسے پڑی کہ ہمارے 2 سردار وہیں پر مر گئے اور ہم جان بچا کر آپ کے پاس پہنچے اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی معاملہ بہت بڑا ہے۔ اور جب ہم نے وہ نالین مبارک دیکھی تو ہم نے کہا یہ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نالین ہیں۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ ہمیں ہمارا مال واپس مل گیا بلکہ 2 ظالم ڈاکوؤں سے بھی نجات ملی اور باقی کے ڈاکو توبہ طائب ہو گئے۔ یہ شان ہوتی ہے ناظرین کرام اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔